السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 4 کا لیکچر نمبر 5 ہے آج ہمارا، حمل کی تشخیص۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ حمل کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈی کو جو ہے وہ حمل ہو گیا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حمل کو ہم کس طرح سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ہے کہ جب حمل کے قرار پانے کی علامت ظاہر ہو رہی ہو تو اس کی تشخیص کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے یا ان ٹیسٹوں کے ذریعے ہم حمل کے ہونے یا نہ ہونے کی حتمی نتائج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ ٹیسٹ کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے جی لیبارٹری ٹیسٹ۔ جب حیض نہ ہو یعنی وہ ماہواری نہ سٹارٹ ہو، ٹھیک ہے، اور حمل کے قرار پانے کا اندیشہ ہو تو حیض نہ آنے کے 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ پیشاب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹیسٹ سے حمل کے قرار پانے کا عمل ہمیں ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ حمل ہمیں ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ، یعنی کم از کم 6 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں جسٹیشنل سیگ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور سونوگرافی وغیرہ میں ہمیں سیگ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ اندر فیٹس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیریڈز رک جاتے ہیں، تو پیریڈز کا رک جانا حمل نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے کہ حمل واقعی ہمیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ پیریڈز کی وجہ سے اس طرح سے ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایکس رے میں کیا ہوتا ہے کہ بذریعہ ایکس رے یا ریڈیوگرافی حمل کی تشخیص حمل قرار پانے کے 6 ہفتے بعد ممکن ہے۔ عورت کے پیٹ کے ایکس رے کی مدد سے حمل کی مکمل تشخیص ہو سکتی ہے، لیکن اس طریقے میں ایکس رے کی شعاعیں فیٹس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم ایکس رے جو ہے نا وہ ریکمینڈ نہیں کرتے، الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں اے سی جی کا لیول ہائی آتا ہے، یا پھر ہم جو ہے نا وہ یورین ٹیسٹ سے اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس نے کہا ہے کہ بچے کی دل کی آواز، یعنی بچے کی دل کی دھڑکن جو کہ 20، اس میں وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جب بچے یعنی رحم مادہ میں موجود فیٹس کے دل کی آواز سنی جائے، یہ حمل کی واضح نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمل قرار پانے کے 24 ہفتے کے بعد سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 20 ہفتے کے بعد یہ بہت واضح ہو جاتی ہے، اور اس آواز کا نارمل جو ہے نا وہ 120 سے 140 فی منٹ نارمل رینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 120 سے نیچے ہے تو بھی مسئلہ ہے، اگر 140 سے اوپر چلی جائے گی تو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ فیٹس کی حرکت یعنی کوئکننگ، ماں کو جو ہے نا وہ فیٹس کی حرکت وغیرہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ بچہ اندر موومنٹ وغیرہ کر رہا ہے۔ فیٹس کے اعضاء یعنی اس کے پارٹس 22 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے جسمانی حصوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ٹانگیں اس کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، کمر اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے میں ہاتھوں سے ٹٹول کر معائنہ کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے ٹٹول کر معائنہ کرنے کا طریقہ پلپیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو ہم پلپیشن بولتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریگننسی ٹیسٹ، اب وہ کون کون سے پریگننسی ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کلینکل لیبارٹری سے متعلق ٹیسٹ، اس حوالے سے 3 طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جو کہ مدرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے امیونولوجیکل ٹیسٹ، ٹھیک ہے، دوسرا ہے بایولوجیکل ٹیسٹ، اینڈ تیسرا ہے ہارمونل ٹیسٹ۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ امیونولوجیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ امیونولوجیکل ٹیسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمل کے آغاز میں ٹروپوبلاسٹ ایک مخصوص ہارمون کا اخراج کرتا ہے، اس ہارمون کو کرونک گوناڈوٹروفن ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس ہارمون کا لیول جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے، اس مقصد کے لیے حاملہ کا صبح کا پیشاب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے اس کے پیشاب میں مسکرہ ہارمون کے خلاف اینٹی باڈیز ڈالی جاتی ہیں۔ اگر پیشاب میں مسکرہ ہارمون ہو تو یہ اینٹی باڈیز اس عمل کو ختم کر دیتی ہیں، اور خاصل طریقہ یہ عمل کرنے کے بعد
عورت کے حاملہ یا غیر حاملہ ہونے کا تعین کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ ہارمون عورت کے پیشاب میں 12 ہفتے تک موجود رہتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیسٹ کے ذریعے حمل کی تشخیص ممکن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہوتا ہے۔ پھر ہے بایولوجیکل ٹیسٹ، یہ ایک طرح سے زیادہ ٹیسٹ ہے جن کے ذریعے سے ہم کسی عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ان ٹیسٹوں کو کیا جائے تو ان کے کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، اس لیے ان کا بہت کم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں ایلشیم زونک ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہاگبین ٹیسٹ اور تیسرا ہوتا ہے فرائڈمن ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہارمونل ٹیسٹ میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ مریضہ کو 2 سے 3 لاکھ ایسٹروجن اور پروجسٹرون دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوا کا استعمال روک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوا کے استعمال کے بعد اگر خون کا اخراج جو ہے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، اور اگر خون کا اخراج شروع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عورت حاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ٹیسٹ سے گریز بہتر ہے کیونکہ اس سے جنین پر منفی اثرات پڑتے ہیں، یعنی یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب حمل کی تقابلی تشخیص کس طرح سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل حمل کی تقابلی تشخیص کا ذکر کیا جا رہا ہے پھولا ہوا مثانہ یعنی ڈسٹینڈڈ بلیڈر۔ اس میں مریضہ عام طور پر مثانے سے بلائی مقام پر درد کی شکایت کرتی ہے، لوور ابڈومن میں اس کو پین وغیرہ ہوتی ہے، فلی اس کا جو ہے بلیڈر وہ بھرا ہوتا ہے اور پیشاب کا بے اختیاری اخراج ہوتا ہے۔ اس حالت میں ٹیسٹ میں رحم سے آگے سسٹک میس موجود ہوگا، اس کے لیے تشخیص کے لیے پیشاب کا اخراج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوورین سسٹ، ٹھیک ہے، اس کی تشخیص کریں تو رحم سے الگ ایک میس محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ یوٹرس پڑی ہوتی ہے نا، یوٹرس کے باہر بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایک میس نظر آتا ہے، اس کا تعلق اووری یعنی خست رحم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیبرائڈ، اس صورت میں رحم کا پھیلاؤ بے ترتیب ہوتا ہے جس کو ہم فیبرائڈ یوٹرس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کئی جگہ واضح طور پر سختی محسوس کی جا سکتی ہے، اس صورت میں حیض کی بے قاعدگی ضرور ملے گی، ماضی میں بندش حیض کا عارضہ وغیرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مسئلے مسائل جو ہے نا وہ کافی طرح کے اس طرح سے ہو جاتا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اوورین سسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پارن کی تھیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کس طرح سے ڈائگنوز کرنا ہے کہ ہم جب الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو یوٹرس کے باہر جو ہے نا وہ ہمیں کچھ میس پڑا ہوا نظر آئے گا یوٹرس کی دیواروں کے ساتھ باہر والی سائڈ میں، ٹھیک ہے۔ فیبرائڈ یوٹرس میں بھی یہ چیز ہوتا ہے کہ یوٹرس جو ہے نا وہ اندر سے بڑا کھلا سا اور پھیلا سا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ہم نے کس طرح سے پریگنینسی کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔